بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلامی کیلنڈر کا یہ آخری مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے کچھ مہینے ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص احکامات اپنے بندوں کو دیے ہیں، جس کی وجہ سے ان مہینوں کو امتیازی شان حاصل ہو گئی۔ سب سے پہلے تو ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو قابل احترام بنایا، جس میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب المرجب ہے۔ پھر ان میں سے کچھ مہینوں کو حج کے مہینے قرار دیا۔ ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم چند مہینے ہیں۔ جن مہینوں کو اشہر حج کہا، حج کے مہینے کہا، ان میں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 13 دن یہ اشہر حج کہلاتے ہیں۔ رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے لیے متعین کر دیا، فرض روزوں کے لیے۔ پھر اسی رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف کے لیے طے پا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ اعتکاف فرمایا، اور پھر اسی آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا کہ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ دنوں کو، کچھ ساعتوں کو اور کچھ راتوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی۔ ہفتہ کے دنوں میں 7 دنوں میں جمعہ کے دن کو فضیلت بخشی، اور جمعہ کے دن میں بھی ایک ساعت ایسی رکھی کہ بندہ اس وقت اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ قبولیت دعا کی وہ خاص گھڑی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شعبان کے مہینے میں ایک رات رکھی جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ غرض کی سال کے 12 مہینوں میں سے کچھ مہینے، کچھ دن، کچھ راتیں، کچھ اوقات ایسے ہیں جنہیں اللہ نے خاص فضیلت بخشی۔
انہی اوقات میں سے، انہی دنوں میں سے، انہی راتوں میں سے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، عشرہ ذی الحجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں 5 قسمیں کھائی ہیں، ان 5 قسموں میں سے 4 قسموں کا تعلق خاص ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی والفجر، قسم ہے صبح کے وقت کی، تو صبح کے وقت سے کیا مراد؟ مختلف قول ہیں مفسرین کے، لیکن راجح قول یہ بتایا گیا کہ فجر کے وقت سے مراد ذو الحجہ کی 10ویں تاریخ کے فجر کا وقت ہے، اور اس کی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے رات دن کے تابع ہوتی ہے، یعنی اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے جو قمری تاریخ ہوتی ہے اس میں رات پہلے آتی ہے اور دن اس کے بعد آتا ہے۔ مثلا آج کا دن جو ہے، آج جو قمری تاریخ ہے، یہ جو رات گزری اس کی مغرب سے ہی شروع ہو گئی، تو رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ لیکن پورے سال میں ایک دن ایسا ہے جس کے ساتھ 2 راتیں جوڑ دی گئی، دن سے پہلے آنے والی بھی اور دن گزر کر بعد میں آنے والی رات بھی اسی دن کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے۔ گویا دن ایک ہے اور اس دن کی 2 راتیں ہیں، اور وہ اسی عشرے کی 9ویں تاریخ ہے، 9 ذی الحجہ، کہ 9 ذی الحجہ سے پہلے دن سے پہلے جو رات ہے وہ تو اسی دن کی رات ہے، لیکن دن گزر کر جو رات آتی ہے جسے قاعدے کے مطابق 10ویں ذی الحجہ کی رات ہونا چاہیے تھا، لیکن اسے بھی شریعت نے 9ویں ذی الحجہ کے حکم میں رکھ دیا۔ وہ کیسے رکھا؟ حج میں 2 فرض ہیں، ایک وقوف عرفہ، عرفات کے میدان کا وقوف، وہاں ٹھہرنا، اور دوسرا حج طواف زیارت، حج سے فارغ ہونے کے بعد جو طواف ہوتا ہے طواف زیارت۔ حج میں یہ 2 فرض ہیں، احرام ہے، لیکن وقوف عرفہ کا وقت کیا ہے؟ 9ویں ذی الحجہ کی ظہر کے بعد سے لے کر کے اس کے بعد آنے والی رات کی صبح صادق تک، یعنی جو شخص 10ویں ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں نہیں پہنچ سکا کسی وجہ سے، دن گزرنے کے بعد وہ رات میں پہنچتا ہے، تو اگر صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے وہ پہنچ جاتا ہے، رات میں عرفات کے میدان میں وقوف کر لیتا ہے، تو یہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے، یعنی اس رات کو 9ویں ذی الحجہ کے دن کے حکم میں رکھ دیا گیا۔ اب 10ویں ذی الحجہ ایک ایسی تاریخ ہے جو صرف دن ہی دن ہے، نہ اس سے پہلے کی رات اس کے ساتھ شامل ہے اور نہ اس کے بعد والی رات اس کے ساتھ شامل ہے، تو سال کے 12 مہینوں میں یہ ایک ایسی صبح ہے جس سے پہلے والی رات اس دن میں شامل نہیں ہے،
یہ اس صبح کی خصوصیت ہے. اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ والفجر سے مراد 10ویں ذی الحجہ کی صبح کا وقت ہے. تو قسم کھائی اللہ نے والفجر، قسم ہے صبح کے وقت کی. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، یعنی پورے عشرے کی. باتفاق مفسرین ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں اور دن ہیں. یہ دن جس میں ہم آپ چل رہے ہیں، یہ دن اور اس کی راتیں ہیں. ان کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے ولیال عشر. اور پھر آگے ارشاد فرمایا والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی. یہاں بھی مفسرین کی اکثریت کی رائے ہے کہ جفت سے مراد 10ویں ذی الحجہ ہے، اور طاق سے مراد 9ویں ذی الحجہ ہے. گویا اس پورے عشرے کی قسمیں کھائی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فجر کی ان آیات میں. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عشرے ذی الحجہ کا مقام کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں جو بھی نیک کام کیا جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سال کے دوسرے مہینے اور دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے. جو دن کا روزہ رکھتا ہے تو ایک روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے. اور اس عشرے کی ہر رات کو جو بیدار رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو حدیث میں فرمایا گیا کہ اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا شب قدر میں بیدار رہنے کا ثواب ملتا ہے. اسی بنیاد پر علماء کے درمیان یہ بحث چھڑ گئی کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ افضل ہے. مختلف رائے آئیں، لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات ارشاد فرمائی اسے ہمارے اکثر علماء نے پسند کیا اور ارشاد فرمایا علامہ ابن تیمیہ نے کہ دونوں عشروں کو سامنے رکھ کر جب غور کیا جاتا ہے تو فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اگر دنوں کا اعتبار کیا جائے تو دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے، کیونکہ اس میں 9ویں ذی الحجہ جس کو سید الایام بھی کہا گیا وہ موجود ہے، اور رمضان کے آخری عشرے میں 9ویں ذی الحجہ کے برابر کوئی دن نہیں ہے. اس لیے دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے. اور راتوں کو دیکھا جائے، رات کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے افضل ہے، کیونکہ وہاں شب قدر ہے، اس کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں، اور یہاں شب قدر نہیں ہے. اتنی اہمیت کا حامل ہے یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اس کے پہلے دن. اور علماء نے جو اس کی وجہ بیان کی، ہمارا اور آپ کا ذہن اکثر اس طرف نہیں جاتا. وجہ یہ بیان کی کہ دیکھو یہ ایسا عشرہ ہے
جس میں دو مخصوص عبادتیں ہیں، ایک حج ہے اور ایک قربانی ہے۔ حج چاہے فرض ہو، حج چاہے نفل ہو، وہ انہی دنوں میں کیا جا سکتا ہے، سال کے کسی اور دن میں نہیں کیا جا سکتا۔ حج کے جو 5 ایام ہیں، 8، 9، 10، 11، 12 ذوالحجہ، یہ 5 دن ایام حج کہلاتے ہیں۔ آپ کو فرض حج ادا کرنا ہو تو انہی 5 دنوں میں ہوگا، اگر نفلی حج کرنا ہو تب بھی انہی 5 دنوں میں ہوگا۔ سال کے کسی اور مہینے میں آپ نفلی حج نہیں کر سکتے، رمضان میں بھی نہیں کر سکتے۔ حج ہوگا تو فرض ہو یا نفل ہو، انہی 5 دنوں میں ہوگا۔ اسی طرح قربانی، واجب ہو یا نفلی قربانی ہو، انہی 3 دنوں میں ہوگی، 10، 11، 12۔ سال کے کسی اور مہینے میں اور کسی اور دن میں نہ واجب قربانی ہو سکتی ہے نہ نفلی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو حج فرض ہو یا نفل ہو انہی دنوں میں ہوگا، قربانی واجب ہو یا نفل ہو انہی دنوں میں ہوگی۔ لیکن نماز کے 5 اوقات اللہ نے فرض نمازوں کے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی اوقات ہیں، 3 وقتوں کو چھوڑ کر آپ جب چاہیں نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ روزے کو اللہ نے رمضان میں فرض کیا ہے، لیکن نفلی روزے کے لیے آپ جب چاہیں جس مہینے میں چاہیں نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن حج اور قربانی جو ان دنوں کی مخصوص عبادتیں ہیں، وہ فرض کی صورت میں ہوں یا نفل کی صورت میں ہوں، یہی ادا کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ نفلی روزہ بھی یہاں رکھا جا سکتا ہے۔ نفلی قربانی دوسرے مہینوں میں نہیں کی جا سکتی، رمضان میں نہیں کی جا سکتی۔ نفلی حج رمضان میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن نفلی روزہ ان 10 دنوں میں رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح فرض نمازیں تو ہیں ہی ان دنوں میں، نفل نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، پڑھی جائیں گی۔ گویا تمام عبادتوں کے لیے جامع ہے یہ 10، اس میں حج بھی، قربانی بھی، نفلی روزہ بھی، نفلی نماز بھی، سب کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ خصوصیت ہے اس عشرے کی، اسی لیے اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ اور علماء میں یہ اختلاف ہوا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے یا یہ عشرہ زیادہ افضل ہے۔ اس آخری پہلے عشرے کے میں جو عبادتیں ہیں، ایک تو حج ہے، اللہ کے وہ خوش نصیب بندے جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، 8ویں ذی الحجہ سے ان کا حج شروع ہو جائے گا، وہ حج کریں گے۔ اور اللہ کے وہ بندے جو حج کے لیے نہیں جا سکے، وہ اپنے اپنے مقام پر ہیں، تو فقہا نے لکھا ہے کہ ان کے لیے بھی مستحب یہ ہے کہ حج کے لیے جانے والے اپنے بھائیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں، یعنی جس طرح حالت احرام میں وہ اپنے بال نہیں کٹا سکتے، اپنے ناخن نہیں کٹا سکتے، اسی طرح اللہ کے وہ باتوفیق بندے جو واجب قربانی کر رہے ہیں یا نفلی قربانی کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی مستحب ہے کہ ان 10 دنوں میں
نہ وہ اپنے بال کٹوائیں نہ ناخن ترشوائیں، قربانی کرنے کے بعد بال کٹوائیں اور ناخن ترشوائیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا فی هذه الایام التہلیل والتسبیح والتحمید، ان ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو، ان ایام میں کثرت سے سبحان اللہ پڑھو، ان ایام میں کثرت سے اللہ اکبر پڑھو۔ اور اگر دیکھا جائے تو ان ایام میں 9 تاریخ کی صبح صادق سے لے کر کے 13ویں تاریخ کی عصر تک جو تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت کے اوپر واجب قرار دی گئی ہے، یہ تینوں چیزیں ہیں اس میں ہے۔ اس میں تکبیر بھی ہے، اس میں تحلیل بھی ہے، اس میں تسبیح بھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ ان ایام میں کثرت سے تکبیر تشریق پڑھنی چاہیے۔ ہاں، جب بقرعید کی نماز کے لیے نکلو گھروں سے تو عیدگاہ کے لیے جاتے وقت راستوں میں بلند آواز سے یہ تکبیر پڑھتے ہوئے نکلو، اس طرح نکلو کہ راستے تمہاری تکبیر، تمہاری تحلیل اور تمہاری تسبیح کی آوازوں سے گونج اٹھیں۔ اسی طرح جب بقرعید کی نماز پڑھ کر گھروں کو واپس ہو تو اسی طرح تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس ہو۔ عید میں آہستہ سے پڑھنے کا حکم دیا گیا اور بقرعید میں بلند آواز سے عیدگاہ آتے ہوئے اور عیدگاہ سے واپس جاتے ہوئے تکبیر تشریق پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ ایام اور یہ راتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ رسم و رواج کے زیادہ پابند ہیں۔ ایک رسم چل نکلی ہے کہ شب برات میں جاگنا ہے۔ ارے صاحب، پھر دیگیں چڑھتی ہیں، چائے بنتی ہے، بریانی بنتی ہے اور جاگنے کے نام پر خوب تماشے ہوتے ہیں۔ عبادت کی رات ہے لیکن اسے جشن کی رات بنا دیا جاتا ہے۔ اور اب تو ایک رات اور نکال لی گئی ہے، شب معراج، اور اس کے بعد والا دن کا روزہ۔ خدا جانے قرآن کی کون سی آیت مل گئی، کس پارے میں ہے جس میں شب معراج کی فضیلت آ گئی، یا حدیث کے پورے ذخیرے میں ضعیف سے ضعیف ترین کون سی حدیث مل گئی جس میں شب معراج کی کوئی فضیلت آ گئی۔ لیکن ایک رواج چل نکلا، ایک رسم چل نکلی، جس کو دیکھو وہی ٹوپی پہنے ہوئے جا رہا ہے، فضیلتیں بیان ہو رہی ہے اور روزے رکھے جا رہے ہیں۔ تو رسم و رواج کے ہم لوگ زیادہ پابند ہو گئے ہیں۔ جو چیز ہماری رسم میں آ گئی، ہماری رواج میں آ گئی، ہم اس کو کرتے ہیں، اور جہاں رسم اور رواج نہیں ہے، حالانکہ اس کا ثبوت قرآن کی آیت سے، احادیث صحیحہ سے ہے، پھر بھی اس کی کوئی خاص اہمیت ہم لوگوں کی نظر میں نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ پہلا عشرہ ہے جس کی یہ فضیلت ہے، روزوں کی فضیلت ہے کہ ایک روزہ رکھے گا آدمی تو سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ثواب، ایک رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزارے گا تو شب قدر میں جاگنے کے برابر ثواب ملے گا۔ خاص طور سے 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ 2 عمل ہیں جس کو کرنے کا حکم دیا گیا۔ پہلا عمل قربانی کا ہے، جو 10ویں
11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کو یہ واجب ادا کیا جاتا ہے۔ جو صاحب نصاب ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ البتہ ایک مسئلہ ہمیشہ سمجھ لیجئے، نصاب کی مقدار تو وہی ہے، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا اس کی قیمت کا تجارتی مال، یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں صرف یہ 3 ہی مال جوڑے جاتے ہیں، سونا، چاندی اور تجارت کا مال، بس۔ ضرورت سے زائد آپ کے پاس اور چیزیں جو ہیں وہ نہیں جوڑی جاتی، ان کی قیمت نہیں لگائی جاتی۔ لیکن قربانی کا نصاب اور صدقہ فطر کا نصاب ایسا ہے کہ ضرورت سے زائد جتنی چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ جوڑی جائیں گی۔ اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچتی ہیں ملا کر کے، تو آپ قربانی کے لیے صاحب نصاب ہو گئے، صدقہ فطر کے لیے صاحب نصاب ہو گئے۔ ضرورت سے زائد آپ نے گھر میں برتن رکھے ہوئے ہیں، بھئی کچھ برتن ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، اور بہت سا برتن آپ نے ضرورت سے زائد رکھا ہوا، اس کی بھی مالیت جوڑی جائے گی قربانی کا نصاب بنانے میں، صدقہ فطر کا نصاب بنانے میں۔ حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے مفتیان کرام نے، اگر ایک فلیٹ آپ کا ہے، اس میں رہتے ہیں، اور ایک فلیٹ آپ نے لے لیا ہے، اس کو کرائے پر چلا رہے ہیں، تو اس فلیٹ کو بھی جوڑا جائے گا جو کرائے پر آپ چلا رہے ہیں۔ زکوٰۃ کے نصاب میں تو نہیں، لیکن قربانی کے نصاب میں اور صدقہ فطر کے نصاب میں اس فلیٹ کو بھی جوڑا جائے۔ بہرحال یہ مسئلے ہیں جو وقت پر آپ مفتیان کرام سے اور علماء سے پوچھ لیجئے۔ تقریروں کے درمیان مسائل کی باریکیاں بیان کرنے سے بڑا اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا خطرہ رہتا ہے کہ لوگ سمجھیں گے نہیں، غلط سمجھیں گے، اور پھر جا کر کے اسی طرح بیان کرنا شروع کر دیں گے، تو غلط فہمی کی بنیاد پر پھر غلط فہمی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ بس آپ اتنا سمجھیے کہ ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے اپنی طرف۔ شوہر صاحب نصاب ہے تو شوہر کے اوپر قربانی واجب، بیوی صاحب نصاب ہے تو بیوی کے اوپر قربانی واجب۔ اگر شوہر بھی صاحب نصاب، بیوی بھی صاحب نصاب، تو دونوں کے اوپر قربانی واجب۔ ایک ذہن جو بنا ہوا ہے کہ گھر میں جو ذمہ دار ہے اس کے نام پر قربانی کر دی جائے، سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جتنے صاحب نصاب ایک گھر میں موجود ہیں، ہر ایک کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے، اور قربانی خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اس لیے نہیں کہ اگر میں نہیں کروں گا تو پڑوسی کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے کہ دیکھو اس نے قربانی نہیں کی۔ یہ دکھاوے کی قربانی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قربانی کی جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اسے پہلے قبول فرما لیتے ہیں۔ اور قربانی کے ایام میں اللہ کو قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی اور عمل پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بھی قربانی کی ہے اور اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کی ہے۔ اب کتنی بے غیرتی کی بات ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ نے وسعت دی ہے کہ وہ اپنی طرف سے تو قربانی کریں اور مدنی آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہ کریں۔
آپ نے قربانی کی ہے اپنی پوری امت کے لیے، تو امت کو بھی یہ چاہیے کہ اگر اللہ نے واجب قربانی کرنے کے بعد انہیں طاقت اور وسعت دی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کریں، لیکن ہرگز ایسا نہ کریں کہ اپنی واجب قربانی چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کر دیں گے۔ وہ قربانی نفلی قربانی ہوگی، اس کا ثواب تو آپ کو مل جائے گا، لیکن واجب قربانی جو آپ کے ذمے ہے وہ باقی رہ جائے گی اور اس کا گناہ ہوگا۔ تو اللہ کے لیے قربانی کریں، دکھاوے کے لیے نہیں، نمائش کے لیے نہیں، گوشت کھانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے قربانیاں ہونی چاہیے۔ پھر قربانی کے جانور کیسے ہونے چاہیے، اس میں کیا کیا عیب نہیں ہونا چاہیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، وہ سارے مسائل اکثر و بیشتر لوگوں کو معلوم ہیں، کیونکہ ہر سال یہ عمل کرنا ہوتا ہے، مسائل سامنے آتے ہیں۔ پھر بھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو علماء دیے ہیں، مفتیان کرام دیے ہیں، اور بلا فیس جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ دین کی باتیں ہیں، بلا فیس آپ کو معلوم ہو جائیں گی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ کو کوئی قانونی بات معلوم کرنی ہے، آپ کا کوئی کیس ہے، کسی مسئلے سے دو چار ہیں، اس میں کسی وکیل سے مشورہ کرنا ہے، تو وہ پہلے اپنی فیس آپ سے جمع کروائے گا، پھر آپ کو مسئلہ بتائے گا۔ لیکن یہاں تو بلا فیس اور بلا کسی معاوضے کے اللہ کی یہ بندے ہر وقت آپ کو دستیاب ہیں، بس آپ ان سے پوچھ لیجئے، مسئلہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اتنی سہولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو وقت پر مسئلہ پوچھ لیا کیجئے، بغیر پوچھے کچھ نہیں کرنا چاہیے، پوچھ کر کیجئے، معلوم کر کے کیجئے۔ یہ نہیں کہ اپنے طور سے فیصلہ کر لیا اور گھر کے کسی ایک آدمی کے نام قربانی کر دی، ایام قربانی گزر گئے، تو اب آ کر مفتی صاحب سے آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ایسا ایسا تھا اور میں نے ایسا کر لیا، کیا ہوا؟ اب تو قربانی کے دن گزر گئے، واجب قربانی جو تھی وہ رہ گئی۔ یہ پہلے پوچھئے، مسائل پہلے پوچھ لیا کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ساری سہولتیں عطا فرمائی۔ تو قربانی کی یہ 3 دن ہیں، افضل پہلا دن ہے، پہلے دن قربانی کیجئے، دوسرے دن کیجئے، تیسرے دن کیجئے، دن میں کیجئے، رات میں کیجئے، جب بھی قربانی۔ یہاں زوال، طلوع اور غروب نہیں ہے، یہ زوال، طلوع اور غروب نماز کے لیے ہے۔ یہ ایسا بہت سا ذہن ہو گیا ہے، اب تو زوال، طلوع اور غروب لوگ نکاح میں دیکھنے لگے، بہت سی جگہوں پر جانا ہوا اور نکاح پڑھانا ہے قاضی صاحب تو آواز آنے لگی مجمع سے، ارے بھائی زوال کا وقت ہو رہا ہے، ارے کوئی فرض نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ ہر ایک کے لیے الگ الگ مسئلہ ہے، نکاح، طلوع، زوال، غروب ہر وقت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح قربانی بھی ہے، دن میں کریں، رات میں کریں۔ رات میں ہمارے فقہا نے اس لیے تھوڑا سا منع فرمایا تھا اور اسے مکروہ کہا تھا، کیونکہ رات میں تاریکی ہوتی ہے، جانور کو ذبح کرنے میں وہ رگیں جن کا کٹنا ضروری ہے، پتہ نہیں کٹی کہ نہیں کٹی، یہ نظر نہیں آتا رات کی اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں، اس لیے کہا تھا بہتر ہے دن میں کرو۔ لیکن اب تو ہر دن دن ہے، ہر رات دن ہے، روشنی اتنی ہے، اجالا اتنا ہے، اب اس طرح کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو آپ دن میں کیجئے، رات میں کیجئے، جب بھی آپ قربانی چاہیں کرنا چاہیں۔ مسائل لیکن پوچھ لیا کیجئے، بغیر پوچھے اپنے طور سے کوئی فیصلہ نہ کیجئے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہیں
اور پاک ہی چیز کو قبول فرماتے ہیں۔ حرام کمائی کا کپڑا بدن پر ہو تو اللہ نماز قبول نہیں فرماتے، حرام غذا سے روزہ افطار کریں اللہ روزہ قبول نہیں فرماتے، حرام مال سے صدقہ دیں زکوٰۃ دیں اللہ قبول نہیں فرماتے، حرام مال سے حج کریں اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اسی طرح حرام مال سے ہم قربانی کریں گے تو اللہ ہماری قربانیوں کو قبول نہیں فرمائے۔ اس کا خیال ہم سب کو رکھنا ضروری ہے۔ حرام کی آمیزش نہ ہونے پائے اس مال میں جس سے جانور خریدا گیا ہے، رشوت کا پیسہ، دھوکہ دہی کا پیسہ، چوری کا پیسہ، حرام کمائی کے جتنے ذرائع ہیں، کسی بھی ذریعے سے کمایا ہوا پیسہ اگر اس سے جانور خرید کر اس کو قربان کیا گیا، جانور خرید کر قربان کیا گیا تو چھوڑیے، اس پیسے سے قربانی کے جانور کو چارہ دانہ بھی کھلایا گیا۔ اللہ کو نہیں چاہیے ایسی قربانی جس میں حرام کی آمیزش ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہیں اور پاک چیز کو ہی قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ قربانی کے ایام آ رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو اس میں قربانی کرنی ہے۔ اس سلسلے میں ایک ضروری بات جو مجھے گزارش کرنی ہے، آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے سال سے ہمارے یہاں جو قربانی کی سہولت پورے بھیونڈی میں تھی، سینٹر متعین ہوتے تھے، کارپوریشن نے ان سینٹروں کو ختم کر دیا۔ اب صورتحال کیا بنا دی ہے؟ ہر آدمی اپنی پرائیویٹ زمین میں یا اپنے کمپاؤنڈ میں اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا پرمیشن لے کارپوریشن سے اور پولیس سے، اور جو بھی قربانی ہوگی وہاں جو ملبہ ہوگا اس کی صفائی کی ذمہ داری اسی شخص کی ہوگی جس نے پرمیشن لیا ہوا ہے۔ پہلے تو ایسا تھا، کارپوریشن کی گاڑی آتی تھی، کارپوریشن کے لوگ آتے تھے، وہ پیٹا اور جو کچھ کچرا ہوتا تھا وہ اٹھا کر لوڈ کرتے تھے، پانی مارتے تھے، پاؤڈر مارتے تھے اور صفائی کرتے تھے میدان کی۔ کارپوریشن نے ان تمام ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ آپ کو پرمیشن لینا ہے اپنی جگہ میں، پرائیویٹ جگہ میں، اپنے کمپاؤنڈ کے اندر، اور صفائی کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اگر صفائی نہیں ہوئی تو پولیس آپ کے خلاف کارروائی بھی کر سکتی ہے، یہ ہدایت ہے کارپوریشن کی طرف۔ ہم لوگوں نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ مدرسے کی طرف سے قربانی کرنے والوں کو سہولت مہیا کرائی جائے، چاہے وہ جانور باندھنے کی شکل میں ہو یا جانور قربان کرنے کی شکل میں ہو۔ ہمیشہ یہ سہولت قربانی کرنے والوں کو سراج العلوم کے گراؤنڈ میں مہیا کروائی گئی۔ جانور باندھنے کی سہولت تو آج بھی ہے، کتنے لوگوں نے باندھا بھی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح اس طرف کا گراؤنڈ، اس کا پرمیشن مدرسے کے نام پر لینے کے لیے فارم ہم نے بھروایا، اس طرف کا گراؤنڈ، نہ یہ گراؤنڈ اور نہ یہ بلڈنگ، وہ گراؤنڈ پرائمری کے سامنے کا جو ہے آم پاڑا کی طرف سے اس کا گیٹ ہے،
اس گراؤنڈ میں قربانی کا پرمیشن لینے کے لیے مدرسے کی طرف سے فارم بھروایا گیا ہے، انشاءاللہ اس کا پرمیشن ملے گا۔ مدرسے میں جو حصے والی قربانی ہوتی ہے وہ بھی اسی سائٹ میں ہوگی، اور جو لوگ بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کو اسی گراؤنڈ میں قربانی کرنی ہوگی۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اس سلسلے میں ہمارے قربانی کرنے والے بھائیوں کو تھوڑا سا تعاون دینا ہوگا۔ تعاون یہ کہ جو پیٹا پڑا ہوا ہے، جو کھال پڑی ہوئی ہے، کھال تو بکتی نہیں ہے، اب تو وہ بھی لوڈ ہو کر کے کچرے میں جاتی ہے۔ ہر آدمی اگر اپنی ذمہ داری پر اپنے جانور کا پیٹا اور اپنے جانور کی کھال لوڈ کرنے کی ذمہ داری اٹھا لے تو اس کا بڑا احسان ہوگا، ہمارے لیے بڑی سہولت ہو جائے گی۔ اور اتنا کام ہر شخص کے لیے کرنا آسان ہے، صرف اپنے جانور کا، بس اپنے جانور کی قربانی سے فارغ ہو جائیے، گوشت آپ اٹھا لیجئے، اس کے بعد ایک گونی لے کر کے آئیے، تھوڑا سا 10-5 روپیہ 15 روپے کا خرچ اور کیجئے، اسی گونی میں اس کا وہ پیٹا ڈال کر کے گاڑی لگی رہے گی، اس گاڑی پر آپ ڈال دیجئے، بس آپ جائیے۔ آپ سے بس اتنی درخواست ہے، آپ اتنا کام کریں گے تو ہمارے لیے بڑی سہولت ہو جائے گی صفائی میں، اس لیے کہ پرمیشن مدرسے والے لے رہے ہیں تو صفائی کی ذمہ داری بھی مدرسے والوں کے ذمے ہی ہے۔ پولیس مدرسے والوں سے پوچھے گی، اگر وہ پیٹا نہیں اٹھا اور رہ گیا اور اس میں تعفن پیدا ہوا تو پولیس کارروائی کرے گی اپنے قانون کے مطابق، اور جس کے نام پرمیشن ہوگا اس سے پوچھ گچھ کرے گی۔ قربانی جن لوگوں نے کی ہے ان سے پوچھ گچھ نہیں ہے۔ تو دو باتوں کی وضاحت ہم نے اس وقت کی، وہ گراؤنڈ اس میں جانور باندھنے کی کوئی پابندی نہیں کسی کے اوپر، ہر سال کی طرح اس سال بھی وہاں آپ جانور باندھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ قربانی جس کو بھی کرنی ہے اسی گراؤنڈ میں کرنی ہوگی، اس گراؤنڈ کا ہم نے پرمیشن نہیں لیا ہے اور نہ بلڈنگ کی طرف کا ہم نے پرمیشن لیا ہے۔ کوئی اگر بلڈنگ میں یہاں قربانی کرتا ہے یا یہاں آ کر کرتا ہے تو پولیس کارروائی مدرسے والوں کے خلاف کرے گی، کیونکہ یہ اور یہ جگہ دونوں مدرسے والوں کے نگرانی میں ہے، اس لیے قربانی اسی طرف ہوگی۔ آپ وہاں قربانی کیجئے، جانور پہلے سے لا کر باندھیے، آپ وہاں قربانی کیجئے۔ ایک درخواست ہے کہ آپ اپنے جانور کا جو ملبہ ہے، گاڑی کھڑی رہے گی اس پر آپ لوڈ کر دیجئے بس۔ پچھلی مرتبہ ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے پولیس والوں نے ہم لوگوں کے ساتھ بڑا سختی کا معاملہ کیا۔ غلط فہمی یہ پیدا ہو گئی، آپ جانتے ہیں کہ جب سے جانوروں کی کھال نہیں بکتی، کوئی پیسہ نہیں آتا، اس وقت سے بھیونڈی کے تمام مدرسے والے، بھیونڈی کیا پورے مہاراشٹر ہر جگہ کے مدرسے والوں نے مدرسے کے ساتھ تعاون کی ایک شکل یہ نکالی ہے کہ اگر آپ بکرے کی قربانی کر رہے ہیں تو 2 روپیہ آپ مدرسے کو تعاون کے نام پر دے دیجئے، بڑے جانور کی قربانی کر رہے ہیں تو 700 روپیہ آپ مدرسے کے نام پر تعاون کے طور پر دیجئے۔ پولیس والوں کو یہ خبر ملی کہ مدرسے والوں نے میدان کا گراؤنڈ صاف کرنے کے لیے یہ 700 روپے وصول کیے، جس کی بنیاد پر پولیس سختی کرنے لگی کہ بھئی جب تم نے صفائی کے 700 روپے لیے ہیں تو یہ گندگی صاف تو تم نے کیوں نہیں کرائی؟ پھر 20,000 روپے کے قریب خرچ کر کے اس گراؤنڈ کی صفائی کروانی پڑی۔
اس لیے میرے دوستو ان باتوں کا آپ حضرات خیال رکھیں. کیا ہے؟ اور دوسری ایک بات اور ہے، آپ جانتے ہیں ہم اپنے اس ملک میں صدیوں سے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارتے چلے آئے. نکاح ہو، طلاق ہو، وراثت ہو، خلا ہو، ان سارے مسائل میں ہمارے سنویدھان نے اور ہمارے دستور نے ہم کو اجازت دی ہے کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں ان تمام معاملات میں. لیکن ادھر پچھلے کئی برسوں سے کوشش ہو رہی ہے کہ پورے ملک کے لیے ایک قانون بنا دیا جائے، نکاح کرنے کا ایک ہی طریقہ رکھ دیا جائے. اگر پھیرے لگانے کا طریقہ رکھ دیا گیا تو سب کو پھیرے لگانے پڑیں گے. ایک سے زائد شادیاں آپ نہیں کر سکتے، یہ قانون بنا دیا گیا تو یہ مداخلت فی الدین ہوگی. حکومت اس وقت پوری کوشش کر رہی ہے اور لا کمیشن نے ایک رائے مانگی ہے لوگوں کی کہ آپ اپنے ملک میں یکساں سول کوڈ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، اور اس کے لیے وقت دیا ہے 13 جولائی تک کا. 13 جولائی تک آپ کو لا کمیشن کو بتانا ہے کہ ہمیں یکساں سول کوڈ منظور ہے کہ نہیں ہے. اگر ہم اسی طرح خاموش رہے تو بعد میں چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، اور ہمارا حال یہی ہوتا ہے. جب کچھ کہنے کا موقع ہوتا ہے، کچھ کرنے کا موقع ہم خاموش رہتے ہیں. جب وقت گزر جاتا ہے پھر چلانا شروع کرتے ہیں. 13 جولائی تک ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی رائے لا کمیشن کو بھیجے. اور رائے بھیجنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ جو ہے آن لائن ہے، ای میل ہے، اور دوسرا طریقہ ڈاک. جمعیت علماء نے ایک مضمون تیار کروایا ہے، چھوٹا تھا، اس کے نیچے بھیجنے والے کا نام. اب وہ کام جمعیت علماء پوری بھیونڈی میں شروع کرے گی. ٹیبل لگیں گے، آپ کو وہاں پہنچ کر اس پر صرف اپنا نام لکھنا ہے، بس دستخط کرنے. پھر وہ بھیجنے کا کام اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو آپ کیجئے، نہیں تو جمعیت علماء کرے گی. آپ ای میل کر سکتے ہیں، ای میل کیجئے. صرف اتنا کہنا ہے کہ ہم اپنے اس ملک بھارت میں صدیوں سے اپنے اسلامی لا کے مطابق زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں، لہذا ہم اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں چاہتے، اور یکساں سول کوڈ کسی بھی حالت میں ہمیں منظور نہیں. بس یہ مضمون لکھا لکھایا ہے، آپ کو صرف دستخط کرنی ہوگی. جہاں بھی وہ ٹیبل لگے آپ کے محلے میں، آپ کی مسجد میں، تو اس پر دستخط کرنا آپ اپنی دینی ذمہ داری سمجھیے. گھر کے ہر فرد کی طرف سے اس کو آپ بھیجیے. زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہ رائے ہماری طرف سے لا کمیشن کو جانی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے.